دوران لیکچر سونیا آج کچھ بے چین سی تھی۔ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے بظاہر لیکچر سن رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ایک فکر میں الجھا ہوا تھا۔ چالان فارم کا مسئلہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ صبح سے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ابھی تک اس کا چالان فارم کیوں نہیں آیا، جبکہ کل اس کی آخری تاریخ تھی۔ اس نے کئی بار کلرک آفس سے معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ سر اسوند وائٹ بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے، لیکن سونیا کی توجہ ان کی طرف کم اور اپنے مسئلے پر زیادہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی سہیلی نازیہ کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا، اوف، یہ لیکچر کب ختم ہوگا؟ کیوں؟ کیا بات ہے؟ نازیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھ کر پوچھا تو سونیا بولی، چالان فارم ابھی تک نہیں آیا اور کل آخری تاریخ ہے۔ اگر آج فارم جمع نہ ہوا تو مسئلہ بن جائے گا۔ مجھے آج کلرک آفس جانا ہی پڑے گا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے معذرت کی۔ نہیں یار، اگلا پیریڈ بہت ضروری ہے اور مجھے آج لائبریری سے کتاب بھی ایشو کروانی ہے۔ سونیا نے تھوڑا مایوس ہو کر کہا، ٹھیک ہے، پھر چھٹی کے وقت ملتے ہیں۔ اگر میں دیر سے آئی تو پلیز وین میں میری سیٹ رکھنا۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں فکر مت کرو، میں تمہاری سیٹ محفوظ رکھوں گی۔ لیکچر ختم ہونے کے فوراً بعد سونیا نے جلدی سے بکس اپنے بیگ میں ڈالی اور سر سے اجازت لے کر کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ اسے جلدی تھی کہ کسی طرح کلرک آفس جا کر اپنا چالان فارم حاصل کرے تاکہ کل کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ جیسے ہی وہ کالج کے مرکزی ہال میں پہنچی، اسے کالج کے گارڈ نے آواز دی تو وہ رک گئی۔ تو گارڈ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ سونیا ہیں؟ آپ کا چالان فارم جمع ہوا ہے؟ سونیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں سونیا ہوں، فارم نہیں ملا مجھے، اسی لیے کلرک آفس جا رہی ہوں۔ گارڈ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سنجیدگی سے کہا، آپ کو کلرک آفس جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں۔ تو سونیا نے تھوڑا چونک کر گارڈ کی طرف دیکھا۔ اسے گارڈ کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی، لیکن سونیا نے سوچا شاید گارڈ کو انتظامیہ کی جانب سے کہیں انسٹرکشنز ملی ہوں گی، تبھی تو وہ اتنی انکوائری والے انداز میں اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کو جواز دیتے ہوئے گارڈ کے ساتھ چل پڑی، لیکن وہ ایک دم چونکی۔ اسے کالج کے پیچھے والے حصے کی طرف لے جا رہا تھا، جہاں عام طور پر طلباء کا زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ راستے میں اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ زیادہ ہی سوچ رہی ہے۔ اچانک گارڈ اسے ایک سنسان راستے سے لے جا کر ایک جگہ رکا اور کہا، آپ یہاں انتظار کریں، میں ابھی آپ کا مسئلہ حل کر کے آتا ہوں۔ سونیا کو کچھ عجیب سا لگا، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ آ گیا اور پھر اسے ہال میں بنے ایک روم کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، آپ یہ فائل اندر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی، گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ اس ہال میں گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں، لیکن یہ اس وقت انتہائی ویران سا لگ رہا تھا۔ وہ اضطراری کے انداز میں اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر گارڈ اسے یہاں چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سونیا کو اچانک ہال کی طرف آنے والے قدموں کی واضح آوازیں سنائی دینے لگیں، اور قدموں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے 1 سے 2 لوگ ہوں۔ تو وہ ڈر سی گئی۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو نازیہ اور باقی لڑکیاں سونیا کا انتظار کر رہی تھیں۔ وین میں اس نے سیٹ بھی خالی تھی اور نازیہ نے خاص طور پر یہ سیٹ محفوظ کر رکھی تھی کہ کچھ لڑکیاں اسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن نازیہ نے ان سے بار بار الجھ پڑتے تھے۔ یہ سیٹ سونیا کی ہے، وہ ابھی آتی ہی ہوگی۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور سونیا نہ آئی تو نازیہ کو فکر لاحق ہونے لگی۔ وین کے ڈرائیور نے اس سے کہا کہ بیٹا جا کر سونیا کا پتہ کرو، میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا۔ تو نازیہ فوراً وین سے اتری اور کالج کے اندر بھاگی۔ اس نے کالج کے مختلف حصوں میں جا کر سونیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ چکر لگایا، لائبریری، کیفیٹیریا، حتیٰ کہ کالج کے باغیچے تک گئی، لیکن اسے کہیں بھی سونیا نظر نہیں آئی۔ وہ کلرک آفس بھی گئی اور پوچھا کہ آیا سونیا وہاں آئی تھی یا نہیں، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ تب اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ بیگ چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات سوچتے سوچتے وہ کالج سے باہر آ گئی اور وین میں آ کر چپکے سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وین کا ڈرائیور اس کے پاس آیا اور بولا، سونیا کہاں ہے؟ تو اس سوال پر جہاں ڈرائیور نازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں پر وین کی تمام لڑکیاں بھی نازیہ ہی کی طرف دیکھنے لگیں۔
تو وہ مزید نروس ہو گئی اور پریشانی سے بولی، انکل وہ تو اندر نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ کہیں گھر تو نہیں چلی گئی؟ تو نازیہ نے اپنی گود میں رکھے اس کے بیگ کی طرف دیکھا اور پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر وہ گھر جاتی تو اپنا بیگ کلاس میں چھوڑ کر نہ جاتی، یہ اسی کا بیگ ہے۔ تو اب ڈرائیور انکل پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آج کل کی لڑکیاں بہت ہی غیر ذمہ دار ہیں، اب کیا کروں، انتظار کروں یا جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر بچیوں کے والدین کہتے ہیں کہ آپ ذمہ داری سے بچیوں کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ ان کی تو اپنی بیٹیاں انتہائی غیر ذمہ دار ہے۔ ڈرائیور انتہائی غصے سے بولا تو نازیہ مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ سونیا بالکل بھی غیر ذمہ دار لڑکی نہیں ہے، بلکہ چھٹی ہونے کے بعد وہ کبھی بھی کالج کے اندر غیر ضروری طور پر نہیں رکی، بلکہ ان سے پہلے وہ گیٹ پر کھڑی ہوتی تھی اور سب سے پہلے ہی وین میں سوار ہوتی تھی۔ آخر بنا بتائے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ بار بار اس سوال کے آگے نازیہ کا ذہن معاف ہونے لگتا۔ اچانک وین کی لڑکیوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ سونیا کی وجہ سے ہم لیٹ کیوں ہو رہے ہیں، ہم نے اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ تو ڈرائیور انکل نے نازیہ کی طرف دیکھا، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی دوست اب تک نہیں آئی، پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رک سکتا، اس کے والدین کو بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو اترنے لگیں۔ نازیہ بھی جب گھر پہنچی تو شدید پریشان تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، سب خیریت ہے؟ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، امی مجھے پلیز اپنا موبائل دیں۔ تو اس کی امی نے خفگی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس آتے ہی موبائل پکڑ لیا کرو، کوئی اور کام نہیں ہوتا تمہارا؟ تو وہ ایک دم بیزار لہجے میں بولی، امی خدا کا واسطہ کبھی تو ان باتوں سے نکل جایا کریں، میں پہلے اس سونیا کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، مجھے موبائل دیں، میں نے اس کے والدین کو کال کرنی ہے۔ تو اس کی امی نے حیرانگی سے نازیہ کی طرف دیکھا، کیا ہوا ہے سونیا کو؟ اس کی امی ایک دم سے پریشان ہو کر بولی، یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، خدا خیر کرے، کیسی دل دہلا دینے والی باتیں کر رہی ہو۔ نازیہ ایک دم سے پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی، اور آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گی یا نہیں؟ میرا تو دل دہل رہا ہے، میں تو خود 3 بیٹیوں کی ماں ہوں، خدا خیر کرے، بس کچھ پتا ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی نا۔ کلاس سے سونیا اپنا چالان فارم پتہ کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، پھر لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی۔ میں کافی دیر اس کا کلاس کے اندر انتظار کرتی رہی اور پھر اس کا بیگ لے کر کالج سے باہر آ گئی۔ میں مزید بھی اس کا انتظار کرتی، لیکن وین آ چکی تھی۔ ڈرائیور انکل بہت ہی تعاون کرنے والے انسان ہیں، وہ تقریباً آدھا گھنٹہ سونیا کے انتظار میں کھڑے رہے۔ اتنا کون کرتا ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ رک گئے۔ اب میں فون کر کے اس کے گھر معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ سونیا کہیں گھر تو نہیں آ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نازیہ؟ اس کی والدہ دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ بیگ کالج میں چھوڑ کر گھر کیسے جا سکتی ہے؟ اس کا تو گھر بھی کالج سے کافی دور ہے، اور وہ اتنی تو ڈرپوک ہے کہ اکیلے گھر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو اس کی امی خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، ارے تم اس کے گھر کال کر کے اس کے والدین سے پوچھو نا، کیا خبر وہ آئے ہوں اور اسے لے کر چلے گئے ہوں۔ تو ایک دم نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اگر اس کے گھر سے بھی کوئی آتا نا امی، تو وہ اپنا بیگ چھوڑ کر کیوں جاتی؟ دونوں ماں بیٹی کی نظریں سونیا کے بیگ کی طرف گئیں تو پریشانی ان دونوں ماں بیٹی کے چہروں سے چھلکنے لگی۔ اچھا تم اس کے گھر کال تو کرو، کچھ تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنا موبائل لا کر جو ہی نازیہ کو دیا کہ ایک دم سے اسکرین پر سونیا کے گھر کا نمبر چمکنے لگا۔ تو اس نے گھبرا کر اپنی امی کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کی۔ تو دوسری طرف سونیا کی والدہ موجود تھیں، جنہوں نے سلام دعا کے بعد نازیہ سے پوچھا کہ کیا وہ گھر آ گئی ہے؟ تو نازیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی میں بس ابھی پہنچی ہوں۔ تو کیا سونیا تمہارے ساتھ ہے؟ تو اس نے ایک دم سے کہا، نہیں انکل وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ کیا آپ کو لینے کے لیے آپ کے پیرنٹس آئے تھے؟ تو نازیہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں انکل میں تو وین میں ہی آئی ہوں۔ اگر آپ وین میں آئی ہیں تو پھر سونیا کہاں رہ گئی؟ وہ کیوں نہیں ابھی تک گھر پہنچی؟ تو نازیہ نے تھوک نگلتے ہوئے آہستہ سے کہا، انکل سونیا کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا بیگ تو میرے پاس ہے۔ تو اس کے والد ایک دم سے بوکھلائے ہوئے آواز میں بولے، کیا مطلب ہے کہ سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ وہ خود کہاں ہے؟ تو نازیہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، انکل
یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ خود کہاں ہے۔ وہ کلاس کے دوران اپنا چالان فارم معلوم کرنے کے لیے گئی تھی، پھر واپس لوٹ کر کلاس میں نہیں آئی۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، بلکہ وین ڈرائیور بھی اس کی وجہ سے آدھا گھنٹہ کالج کے باہر ہی رکے رہے، تو اس کے والد انتہائی پریشان ہو گئے۔ کیا اس نے کہیں جانے کی بات کی تھی؟ تو نازیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے انکل، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں، کہیں جانا بھی ہو تو وہ مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ بس میں آج ہی اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ مجھے اپنی بک ایشو کروانی تھی۔ آپ نے کالج گارڈ سے نہیں پوچھا کہیں اس نے سونیا کو باہر نکلتا ہوا دیکھا ہو؟ انکل اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور ویسے بھی ہمارے کالج میں تو بہت سختی ہوتی ہے، چھٹی سے پہلے کسی بھی لڑکی کو کالج سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو جب وہ کالج سے باہر نہیں آئی تو کالج کے اندر کیا اس کو جن بھوت لے گئے؟ کمال کی بات نہیں ہے کیا؟ اب اس کے والد کے لب و لہجے میں ہلکا ہلکا غصہ چھلکنے لگا۔ وہ اس کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی لیکن بے بس تھی، وہ ان کے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اس وقت کالج کا سٹاف موجود ہوگا؟ وہاں کال کی جا سکتی ہے؟ تو نازیہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی انکل، آپ فون کر کے پتہ کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ فون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مجھے خود کالج جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے، کیا سونیا کا بیگ آپ کے پاس ہے؟ تو نازیہ نے کہا، جی اس کا بیگ میں اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ اس کا بیگ چیک کرو، خاص طور پر ڈائری، کہ کہیں اس نے کوئی نوٹ وغیرہ تو نہیں لکھا۔ یہ بات کرتے کرتے نازیہ کو سونیا کے والد کا لب و لہجہ لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ جی انکل، آپ فون بند کریں، میں اس کا بیگ چیک کرتی ہوں۔ نہیں، میں فون بند نہیں کرتا، آپ اس کا بیگ چیک کریں، میں لائن پر ہی موجود ہوں، اور پھر مجھے بتائیں۔ کانپتے ہاتھوں سے نازیہ نے سونیا کا بیگ کھولا اور اس کی تمام کتابیں، کاپیاں چیک کرنے کے بعد اس نے ڈائری دیکھی جس پر کوئی ایسا نوٹ نہیں لکھا تھا جسے پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نازیہ نے تسلی کرنے کے بعد سونیا کے والد کو بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس کے والد نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی کالج جاتا ہوں، واپسی پر آپ کے گھر چکر لگا لوں گا۔ انہوں نے فوراً ہی فون بند کر دیا تو نازیہ رونے لگی۔ کالج کا راستہ زیادہ دور نہیں تھا، لیکن سونیا کے والدین کے لیے یہ لمحہ کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں تو کر رہے تھے، لیکن ذہن میں بار بار یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ سونیا کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی دوست کے ساتھ چلی گئی ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے؟ گاڑی کی رفتار تیز تھی لیکن دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں کالج پہنچے، ان کے دل میں خدشات کا طوفان برپا تھا۔ پہلے تو انہوں نے خود کو تسلی دی کہ شاید سونیا کسی ضروری کام میں الجھ گئی ہو یا اپنی کسی دوست کے ساتھ وقت گزار رہی ہوگی۔ کالج پہنچ کر والد نے گارڈ سے سونیا کے بارے میں پوچھا تو گارڈ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اس نے کالج ٹائم میں کسی بھی لڑکی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اب چھٹی ہو جانے کے بعد کالج کے اندر کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، اور اب وہ کالج بند کر رہا ہے۔ تو سونیا کے والدین مزید پریشان ہو گئے۔ پھر وہ کالج کے پرنسپل سے بھی ملے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں دیکھا تو فوراً ان سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سونیا کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ سونیا کے والد نے جلدی سے بتایا، سونیا ابھی تک گھر نہیں پہنچی اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کالج میں موجود ہے یا نہیں۔ پرنسپل صاحب نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اس سے سونیا کے بارے میں پوچھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد سیکرٹری واپس آئے اور بتایا کہ سونیا نے صبح کالج آتے ہوئے دستخط کیے تھے، لیکن اس کے بعد سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے کالج کے عملے سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے لیکچرار سے پوچھا، اساتذہ سے بات کی، لیکن کوئی بھی سونیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سونیا کے والدین کی بے چینی اب گھبراہٹ میں بدل چکی تھی۔ سونیا کی والدہ جو گاڑی میں بیٹھی تھی اب مزید انتظار نہ کر سکی۔ وہ بھی کالج کے اندر آئیں اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کھڑی ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کیا سونیا ملی؟ لیکن ان کے شوہر خاموش تھے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب پرنسپل اور باقی عملہ بھی کوئی مدد نہ کر سکا تو سونیا کے والدین نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن سونیا کے والد نے پہلے ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے مجھے سونیا کے قریبی دوستوں سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ ان کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو، یا کہ انہوں نے نازیہ کے علاوہ بھی اس کی کلاس فیلو سے رابطے کیے۔ سوائے ایک لڑکی کے باقی کسی کلاس فیلو نے کوئی کارآمد معلومات فراہم نہیں کی تھی۔ اس لڑکی سے بس اتنا پتا چلا کہ اس نے آخری بار سونیا کو کالج کے گارڈ کے ساتھ دیکھا تھا جب وہ کسی مسئلے کے بارے میں کلرک آفس جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی اسے کوئی علم نہیں۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔
اور رات ہونے کو تھی۔ سونیا کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ والدین کی حالت اب خراب ہو رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے کالج میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ کالج کے عملے اور گارڈ سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن کسی کے پاس کوئی ٹھوس معلومات نہیں تھی۔ البتہ ایک لڑکی کی نشاندہی پر پولیس نے گارڈ کو طلب کیا تو اس نے بتایا کہ سونیا کو چالان کے بارے میں بس یقین دلایا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پولیس نے کالج کی سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے تاکہ سونیا کی آخری موومنٹ کا پتہ لگایا جا سکے، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ یہ پولیس کے لیے ایک بڑی مشکل بن گئی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی واضح سراغ نہیں تھا کہ سونیا کہاں جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سونیا کے والدین کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ وہ ہر لمحہ بے چینی کے عالم میں تھے، دعا کرتے تھے کہ ان کی بیٹی صحیح سلامت مل جائے۔ پولیس کی تحقیقات جاری تھی لیکن کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو رہی تھی۔ آدھا دن اور پوری رات گزر چکی تھی لیکن سونیا کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ والدین کی امیدیں دم توڑنے لگیں اور وہ ہر لمحہ کسی معجزے کی دعا کر رہے تھے۔ پولیس نے کالج کے ارد گرد کے علاقے کو سیل کر دیا لیکن پھر بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سونیا کے غم میں اس کے والدین جاگتے رہے۔ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹ گئی۔ ان کا ہر لمحہ اپنی بیٹی کی یاد میں گزر رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور بری طرح سے رو رہے تھے۔ ان کے دل میں بس یہ امید تھی کہ ان کی بیٹی کی عزت محفوظ ہو، وہ زندہ ہو اور انہیں جلد کوئی اچھی خوشخبری سننے کو ملے۔ صبح ہوتے ہی جب اچانک ان کا موبائل بجا تو سونیا کے والد نے لپک کر کال اٹھائی تو کالج کی طرف سے اطلاع ملی کہ سونیا اسپتال میں ہے، فوراً پہنچیں۔ یہ خبر سن کر ان کے والد کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر ہو۔ سونیا کی والدہ ایک دم سے پریشان ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہیں کالج والے؟ کافی دیر تک تو سونیا کے والد بول ہی نہیں پائے تو سونیا کی والدہ نے ان کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں پوچھ رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں کالج والے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ میری بیٹی زندہ تو ہے نا؟ تو انہوں نے خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سونیا ہسپتال میں ہے۔ سونیا کی والدہ نے فوراً اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہسپتال؟ سونیا وہاں کیسے پہنچ گئی؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ان کے شوہر جو خود اندر سے ٹوٹ چکے تھے بغیر جواب دیے کھڑے ہو گئے تو سونیا کی والدہ نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو اب یہ اسپتال چلتے ہیں۔ تو ان کے شوہر خالی خالی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے تو سونیا کی والدہ زچ ہو کر بولی، آپ کس بات کا انتظار ہے؟ آپ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ گاڑی نکالیں، ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا چاہیے۔ شکر ہے اللہ کا میری بیٹی کی کوئی خبر تو آئی، بس اللہ اسے زندہ رکھے۔ تو سونیا کے والد نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اللہ اس کی عزت بھی محفوظ رکھے۔ اپنے خاوند کی بات سن کر انہیں ایسے لگا جیسے ان کے قدم بے جان ہو گئے۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں آنکھیں بند کر کے ڈھیروں دعائیں اپنی بیٹی کی سلامتی کی مانگ ڈالی۔ وہ دونوں جب گاڑی میں بیٹھے تو انہیں لگا جیسے ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ بس ایک ہی سوال ان دونوں کے ذہنوں میں بار بار آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کالج سے ہاسپٹل کیسے پہنچ گئی۔ بار بار سونیا کی معصوم صورت ان کی نگاہوں میں گھومنے لگتی اور ذہن میں ہزاروں اندیشوں کے ناک پن پھیلائے ہوئے ڈرانے لگتے۔ جیسے ہی وہ اسپتال پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سونیا آئی سی یو میں ہے اور ابھی بے ہوش ہے۔ یہ سن کر سونیا کی ماں کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بے چینی سے اسپتال کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ بے ہوش کیوں ہے، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں کوئی واضح جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے، جب تک پولیس یہاں موجود نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کالج کی طرف سے پرنسپل کی سیکرٹری بھی اسپتال میں موجود تھی۔ سونیا کے والد جو اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے، فوراً سیکرٹری کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو سونیا کیسے اور کہاں ملی؟ تو سیکرٹری نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، سونیا کالج کے اندر ہی تھی، ایک کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی سونیا کی والدہ کو سکتہ سا ہو گیا جبکہ والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کالج کے اندر ایک کمرے میں وہ وہاں کیسے بند ہو سکتی ہے؟ انہوں نے زور سے کہا تو سیکرٹری گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کمرے میں کیسے بند ہو گئی۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ
بے ہوش تھی۔ سونیا کے والد کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور دل میں ایک خوفناک شک نے جنم لیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ صرف ایک کمرے میں بند ہونے کا نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سونیا بے ہوش تھی اور اصل ماجرا جاننے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ جب تک وہ خود ہوش میں آ کر نہ بتاتی۔ اس دوران سونیا کی والدہ نے ڈاکٹر سے بار بار پوچھا کہ میری بیٹی کی حالت کیسی ہے اور اسے کب ہوش آئے گا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ سونیا کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن پولیس کی غیر موجودگی میں وہ مزید کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ سن کر سونیا کے والد کا صبر ٹوٹنے لگا اور انہوں نے غصے سے کہا کہ میری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہے، میں آپ سے اس کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹرز نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بنیادی ٹریٹمنٹ دے دی گئی ہے، باقی پولیس کی موجودگی میں مزید پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ ایک حساس کیس ہے۔ اور اسی دوران پولیس بھی اسپتال پہنچ گئی۔ پولیس افسران فوراً سونیا سے بیان لینا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اصل میں کیا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے انہیں اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ ابھی سونیا بے ہوش ہے اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ والدین سے ضروری قانونی دستخط کروائے گئے، جس کے بعد ڈاکٹرز دوبارہ آئی سی یو میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز جب باہر آئے تو ان کے چہروں پر شدید مایوسی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر سونیا کی والدہ کی جہاں دیدہ آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ ڈاکٹرز نے آہستگی سے ان کے قریب آ کر کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی سونیا کے والدین کے لیے جیسے زمین آسمان ایک ہو گئے، ان کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ سونیا کی والدہ کا دل کانپنے لگا، وہ زمین پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سونیا کے والد جو خود بھی ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اصل میں تو وہ خود بھی اندر سے بکھر ہی چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور بے بسی کے جذبات سب ایک ساتھ تھا۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی کا آغاز کیا اور کالج کی انتظامیہ سے دوبارہ تفتیش شروع کی۔ کالج کے گارڈز، عملہ اور دیگر تمام لوگوں سے سوالات کیے گئے، لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سونیا کالج کے اندر ہی کسی مجرمانہ حرکت کا شکار ہوئی تھی۔ پولیس نے کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دوبارہ سے چیک کی، لیکن کچھ خاص نہیں مل سکا، کیونکہ جس کمرے سے سونیا ملی تھی اس کے باہر کیمروں کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اور پولیس کو اس بات پر شبہ تھا کہ یا تو یہ کیمرے خود خراب کیے گئے ہیں یا پھر پہلے ہی سے خراب تھے۔ حالانکہ کالج میں لگے ہوئے دیگر کیمرے اپنے کام بالکل صحیح سے کر رہے تھے، تو پھر یہ وقوعہ جس کمرے میں ہوا اس کے باہر لگے ہوئے کیمروں نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن کوئی بھی سرا پولیس والوں کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اب وہ سونیا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ اس کے علاوہ سونیا کے معاملے میں انہیں کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد سونیا کو ہوش آ گیا، لیکن وہ شدید صدمے کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں جو ہی اطلاع دی تو اس کے والدین فوراً اس کے کمرے میں پہنچے، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ کر والدین سونیا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سونیا نے اپنی امی کی آواز پر بمشکل آنکھیں کھولی۔ اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر اس کے والدین پر پڑی جو بستر کے قریب کھڑے تھے تو وہ یکدم چیخ پڑی۔ ان کے گلے سے لگی اور ایک گھٹی گھٹی سی آواز نکلی اور زور زور سے رونے لگی۔ سونیا بیٹی، کیا ہوا ہے؟ اس کے والدین تیزی سے دوڑ کر اس کے سرانے پہنچے اور اس کی امی نے تیزی سے اس کے قریب آ کر اسے گلے لگا لیا، لیکن سونیا خود کو سنبھالنے کے بجائے اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سونیا کی چیخیں اسپتال کے کمرے میں گونجنے لگیں تو سونیا کی امی بے بس ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر غمگین تھے۔ بیٹا، کچھ بولو، ہمیں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے والد نے دھیرے سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن سونیا کی آواز تو جیسے گم ہو گئی ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ پھر وہ لگاتار چیخنے لگی تو ڈاکٹرز اسے قابو کرنے لگے۔ انہوں نے والدین کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ سونیا روتے ہوئے چہرے پر اذیت رقم کر رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے رونے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے والدین کو باہر جانے کا کہا تاکہ سونیا کو آرام مل سکے۔ والدین بے بس ہو کر باہر نکل گئے۔
وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی اب کبھی ویسی نہیں رہے گی جیسی وہ تھی، اور اس سوچ کے آتے ہی وہ بے آواز رونے لگے۔ پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے بیٹھ گئے جیسے وہ دونوں اپنی بیٹی کے درد کو بانٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کے اہلکار اسپتال پہنچ گئے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور وہ جلدی سے سونیا کا بیان لینا چاہتے تھے تاکہ کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا جا سکے۔ ڈاکٹر نے پولیس کو بتایا کہ سونیا کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے، انہیں اور کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا۔ پولیس بوجھل قدموں کے ساتھ انتظار گاہ میں جا بیٹھی۔ وہ جانتے تھے کہ کیس کی حساسیت بہت زیادہ ہے اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کئی سوالات کھڑے کر سکتی ہے۔ ان کے ذہنوں میں ہر لمحہ ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح مجرم کو پکڑنا ہے اور انصاف دینا ہے۔ اسی دوران اسپتال کے کونے میں کھڑے ایک شخص نے اپنے موبائل سے واقعہ سوشل میڈیا پر چٹ پٹی خبر کے ساتھ ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر تیزی سے وائرل ہو گئی۔ جیسے یہ خبر باہر نکلی پورے شہر میں شور مچ گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپنی رائے دینے لگے۔ کچھ سونیا کے لیے ہمدردی جتا رہے تھے تو کچھ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ سونیا کے والدین جو یہ سب دبانا چاہتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا مستقبل تباہ نہ ہو، اس خبر کو دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سونیا کی امی کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ایک برا خواب ہو اور جب وہ جاگیں تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو، لیکن حقیقت بھیانک روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر تکلیف، ندامت کا احساس نمایاں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا خاندان لوگوں کی نظروں میں آ گیا ہے اور اب وہ کبھی بھی باعزت زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ لوگ انہیں اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اس واقعے کے ساتھ یاد رکھیں گے، اور اس سوچ کے آتے ہی وہ اپنے آنسو ضبط کرنے لگے، اور ضبط کرتے کرتے وہ بھی رو دیے۔ سونیا اسپتال کے بستر پر لیٹی تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ایک انجیکشن دیا جس سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اسپتال کی پرسکون کمرے میں سونیا کو ہوش آیا۔ ہلکی روشنی اور مشینوں کی مدھم آوازیں اور اپنے والدین کی موجودگی نے اسے کچھ دیر کے لیے سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس کا سر بھاری تھا جبکہ جسم میں شدید درد موجود تھا، لیکن اسے جیسے زندگی کا احساس واپس سے آ رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے والدین بستر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سونیا کو ہوش میں آتے دیکھا، وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا، لیکن سونیا کا چہرہ سفید تھا جیسا خون اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت پیار بھری آواز میں کہا، بیٹا ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمیں بتاؤ نا اس دن کیا ہوا تھا، ہمیں وہ سب بتاؤ تاکہ ہم تمہارے اوپر ظلم کرنے والے کو سزا دلوا سکیں۔ سونیا نے اپنے والد کی آواز سن کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ بند آنکھوں میں اس کے سامنے وہ اذیت بھرے مناظر اور خوفناک لمحے ایک بار پھر زندہ ہو گئے۔ تو اس نے جھرجھری لے کر اپنی آنکھیں فوراً کھولی تو اپنے بالکل سامنے کھڑے اپنے والد کے چہرے پر نرماہٹ دیکھی، جن کا یہ روپ اس کے لیے بالکل اجنبی تھا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو انتہائی سخت گیر انسان کے طور پر دیکھا تھا۔ سونیا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسی خوف کے باعث وہ بچپن ہی سے اپنے والد کے سامنے بہت سی باتیں چھپاتی رہی تھی، اور اب اس مشکل وقت میں بھی وہ اسی خوف میں مبتلا تھی کہ اگر اس نے سچ بول دیا تو نہ جانے اس کے والد کا رد عمل کتنا سخت ہو۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی کہ اپنے والد پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں یہ بات بتائے یا نہ بتائے۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف گئی، جو کمزور ضرور تھی لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی ڈھال بنی کھڑی تھی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ایک خاموش تسلی تھی جس سے صرف وہ محسوس کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سمجھایا کہ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہ کہہ دو، ابھی تمہارے والد ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تمہیں سچ بولنا ہی ہوگا۔ سونیا نے ایک لمبی سانس لی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، ابو امی، یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ سب کئی ماہ سے چل رہا تھا۔
لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آپ مجھے کالج جانے سے روک دیں گے، سونیا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی امی نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ اس کے والد خاموشی سے سر جھکائے اس کی بات سننے لگے۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے بولی، ہمارے کالج کا ایک لڑکا جو انتہائی بااثر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کالج میں کھلے عام دنگا فساد کرنا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا اور اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ کچھ عرصے سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار میرا راستہ روکا، مجھے چھیڑا۔ میں نے کئی بار یہ بات کالج کی انتظامیہ کو بھی بتائی، لیکن ظاہر ہے اتنے امیر کبیر باپ کے بیٹے کو لگام ڈالنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، لہٰذا مجھے ہی خاموش رہنے کا کہا جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی طرح بھی اس کے دام میں نہیں آ رہی تو اس نے مجھے دوستی کی پیشکش کی، جو میں نے ٹھکرا دی، اور اس سے کہا کہ میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، دوستی کرنے کے لیے نہیں۔ میری دو ٹوک بات کرنے کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کرنے لگا۔ میں ہر روز ہر لمحہ اس کے خوف میں مبتلا رہتی تھی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر سختی آ گئی، ان کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں اور ان کی مٹھیاں بھیج گئیں، لیکن وہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں نے کئی بار سوچا کہ آپ سب کو سب کچھ بتا دوں، لیکن مجھے ہمیشہ خوف تھا کہ آپ الٹا مجھے کالج سے نکال دیں گے۔ میں اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، مجھے کالج چھوڑنا قبول نہیں تھا ابو۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ لڑکا تو دن بہ دن میری زندگی اجیرن کرتا جا رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے سونیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی ماں کے ہاتھ نے اس کے ہاتھوں کو تھپک کر حوصلہ دیا۔ سونیا نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ پھر ایک دن جب میں کلاس میں جا رہی تھی تو اس نے میرا راستہ روکا اور مجھے اپنے ساتھ کینٹین میں چلنے کا کہا، تو میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ لیکن جب چھٹی ہوئی تو میں اپنے بس اسٹاپ کے پاس کھڑی تھی کہ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، تو مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آ گیا۔ میں وہاں سے ہٹ کر آگے جا کر کھڑی ہو گئی تو وہ اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی، تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی اور غصے سے میری طرف دیکھنے لگا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آئندہ تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لمحے میں مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اس تھپڑ کا مزہ ضرور چکھا کر رہوں گا۔ تو نہ جانے کیوں اس لمحے میں ڈر سی گئی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ سونیا کی یہاں تک بات سن کر اس کے والد کا چہرہ غصے کی شدت سے تم تمانے لگا۔ بظاہر وہ بالکل خاموش تھے، لیکن ان کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مجھ پر مسلسل نظر رکھنے لگا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کالج کی انتظامیہ اور اساتذہ سے کیا، لیکن چونکہ وہ ایک بااثر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد کالج کو بڑی ڈونیشن دیتے تھے، اسی لیے اسے صرف ہلکی سی سرزنش کر کے چھوڑ دیا گیا۔ کسی نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہ بات کرتے کرتے سونیا کا گلا رند گیا اور وہ رونے لگی۔ اس کی ماں نے اس کے آنسو پہنچنے کی کوشش کی، لیکن سونیا کے آنسو تو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس دن ایک گارڈ نے مجھے کہا کہ چالان فارم کے بارے میں بات کرنی ہے، تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے کالج کے ایک ہال میں لے گیا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ سونیا کا جسم کانپنے لگا۔ وہ لمحہ اس کے لیے اتنا خوفناک تھا کہ اس کا دل دوبارہ تیز دھڑکنے لگا۔ کمرے میں وہی لڑکا تھا اور پھر اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، میں بھاگنا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی میرے بس میں نہ رہا۔ سونیا کی ماں کے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے اس خوفناک تجربے کو سن کر لرز رہی تھی، جبکہ اس کے والد کے چہرے پر غصے کی ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ جب میری حالت خراب ہو گئی تو وہ لڑکا اور گارڈ مجھے ہسپتال لے آئے۔ پھر اچانک سونیا روتے ہوئے بولی،
ابو، وہ لوگ بہت بااثر ہیں، وہ کبھی اس بات کو سامنے نہیں آنے دیں گے۔ لیکن سونیا کے والد کا غصہ اور عزم دیکھنے کے لائق تھا۔ بیٹا، تم فکر مت کرو، میں ہر صورت میں انصاف دلوا کر رہوں گا۔ انہوں نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو سونیا کو ایسا لگا جیسے اس کے زخمی دل پر کسی نے مرہم لگا دی ہے۔ سونیا کے والد جیسے ہی قانونی کارروائی کے لیے آگے بڑھے، کالج کی انتظامیہ اور اس لڑکے کے بااثر والد نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سونیا کے والد اس کیس کو واپس لے لیں تاکہ کالج کی ساکھ اور اس لڑکے کا مستقبل محفوظ رہے۔ کالج انتظامیہ اور لڑکے کے والد دونوں جانتے تھے کہ یہ معاملہ میڈیا میں زور پکڑ چکا ہے اور اگر کیس عدالت تک پہنچ گیا تو یہ ان کی عزت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ایک دن لڑکے کے والد نے سونیا کے والد سے ملاقات کی اور بڑی نرمی سے انہیں پیشکش کی کہ دیکھیں، ہم اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی نادانی کا شکار ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ معاملہ زیادہ آگے بڑھے۔ اگر آپ چاہیں تو سونیا بیٹی کا نکاح میں اپنے بیٹے سے کرنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح عزت بھی بچ جائے گی اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ذرا اس لحاظ سے سوچیں، اس میں ہم دونوں خاندانوں کا کتنا فائدہ ہے۔ سونیا کے والد کو یہ بات سن کر سخت غصہ آیا، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور لڑکے کے والد کو دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے دوبارہ اسی لڑکے کے حوالے کر دوں؟ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم یہ معاملہ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ لڑکے کے والد نے انتہائی تحمل کے ساتھ سونیا کے والد کی بات سنی، لیکن اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، جتنا پیسہ آپ چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ سونیا کے والد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سختی سے جواب دیا، بیٹی کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ بہت غلط جگہ سودا کرنے کے لیے آ گئے ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے تشریف لے جائیں۔ یہ سن کر لڑکے کے والد کا لہجہ سخت ہو گیا، انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ معاملہ ختم نہیں کیا تو پھر اس کے نتائج کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ سونیا کے والد نے ان کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ جو ہونا ہے وہی ہوگا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ہر حال میں لڑوں گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ سوچ لیں آپ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ تو سونیا کے والد نے اس مغرور انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، آپ بھی میری طرح ایک انسان ہی ہیں، خدا نہیں ہے، اور خدا بن کر مجھے ڈرانے کی کوشش مت کریں۔ جس خدا نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے وہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی یہ ساری اکڑ، آپ کا یہ سارا غرور خاک میں ملا سکتا ہے۔ سونیا کے والد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے قابل وکیل کی ایک ٹیم سے رابطہ کیا اور کیس کو عدالت میں لے جانے کی تیاری شروع کی۔ اس دوران انہیں ان کے وکلا کو بار بار دھمکیاں دی جاتی رہیں، کالج انتظامیہ کی طرف سے بھی اور لڑکے کے بااثر خاندان کی طرف سے بھی، لیکن سونیا کے والد نے کسی دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ انہیں معلوم تھا کہ پورا ملک ان کی حمایت کر رہا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو انصاف دلوا کر ہی دم لیں گے۔ کہ اس کی سماعت شروع ہوئی تو عدالت میں دونوں طرف سے بھرپور دلائل دیے گئے۔ سونیا کے وکیلوں نے مضبوط شواہد کے ساتھ عدالت کو بتایا کہ کس طرح سونیا کو کالج کے اندر نشانہ بنایا گیا تھا اور کس طرح انتظامیہ نے اس معاملے کو نظر انداز کیا تھا۔ دوسری طرف لڑکے کے وکلا نے کوشش کی کہ معاملے کو دبا دیا جائے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اس دوران میڈیا میں یہ کیس زور پکڑتا گیا، سوشل میڈیا پر بھی سونیا کے حق میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اس کے والد کے عزم کی تعریف کی اور حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ سونیا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس معاملے پر مختلف سماجی تنظیمیں بھی میدان میں آ گئیں اور انہوں نے بھی سونیا کی حمایت کی۔ ہر روز عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندے جمع ہوتے اور کیس کی پیش رفت کو رپورٹ کرتے۔ سونیا کے والد نے میڈیا کے سامنے بھی اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی اپیل کی اور کہا کہ ہماری بیٹیوں کو اس طرح کے مجرموں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ کیس 1 سال تک چلتا رہا۔ ہر سماعت پر سونیا کے والد کو دھمکیاں ملتی رہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے لیے انصاف کی لڑائی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آخر کار عدالت نے لڑکے کو قصوروار قرار دیا اور اسے جیل کی سزا سنائی گئی۔ سونیا کے والد کے چہرے پر ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔
جب انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی کا مجرم بالآخر سلاخوں کے پیچھے ہے۔ لڑکے کے والدین کی ساکھ بھی اس کیس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہو چکے تھے اور ان کا نام معاشرے میں رسوائی کے ساتھ لیا جانے لگا۔ کیس جیتنے کے بعد میڈیا نے سونیا کے والد سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ یہ کیس صرف میری بیٹی کا نہیں ہے، یہ ہر اس بچی کا کیس ہے جو معاشرے میں ظلم کا شکار ہوتی ہے اور اپنی آواز نہیں اٹھا پاتی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں پر اعتماد کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر والدین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں خوف کے مارے ان سے اپنی تکلیف بیان نہیں کر پاتی، یہی وجہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ہر باپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی سپورٹ دیں کہ وہ ڈر کے بجائے آپ کے پاس آئیں اور اپنی تکلیف آپ سے بیان کر سکیں۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کو نہ سنا ہوتا تو آج یہ کیس شاید یہاں تک نہ پہنچتا۔ سونیا کے والد کی محنت اور استقامت نے نہ صرف ان کی بیٹی کو انصاف دلایا بلکہ پورے ملک میں ایک مثال قائم کی۔ اس کیس نے معاشرے میں شعور پیدا کیا کہ ایسے معاملات کو چھپانے کے بجائے انہیں سامنے لانا اور مجرموں کو سزا دلانا ضروری ہے۔ سونیا اب اپنی زندگی کے اس مشکل دور سے نکل کر ایک نئی شروعات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے والد نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ انصاف کے لیے لڑنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو مشکل وقت میں اپنے والدین کی سپورٹ کی متلاشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔